آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آیا, اور کیا تھا؟ شدید بیاض الثیاب, انتہائی سفید کپڑے اس شخص نے پہنے ہوئے, شدید سواد الشعر, انتہائی سیاہ بال, لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد. کتنی عجیب بات ہے, کہہ رہے ہیں ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا, لیکن اس پہ سفر کے کوئی آثار تھے بھی نہیں. تو بہت عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے کہ ایک بندے کے اتنے سفید کپڑے, جبکہ وہ اس محلے کا بھی, کیونکہ پہلے تو اونٹوں پہ پیدل آتے تھے نا, تو بھائی میلے کپڑے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہیں سے کہاں سے آیا ہوگا, مصر سے آیا ہوگا, شام سے آیا ہوگا, کہیں سے آیا ہوگا. وہ لوگ تو سب ایک دوسرے کو جانتے تھے, جیسے گاؤں میں جانتے, صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں, لیکن کپڑوں کی سفیدی سے لگ رہا ہے بھائی مقامی آدمی ابھی نہا دھو کے آیا ہے, مگر ہم میں کوئی اس کو جانتا نہیں ہے. اور ایسا جوان کہ اس کے انتہائی سیاہ بال, اور نبی سے اتنی بے تکلفی کا اظہار جیسے کوئی پرانا دوست ہو. حتی اسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ, اپنے گھٹنے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے, ایسے دو زانوں چپک کے بیٹھ گیا, اور اپنے ہاتھ اپنی یا نبی کی ران مبارک پہ رکھ دیے. تو کتنا عجیب منظر ہے. لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں ہم میں یہ گویا حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم میں ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے کہ یہ کون ہے. بھائی دیکھ رہے ہیں بس, جو بھی منظر ہے دیکھتے رہو, ہو کیا رہا ہے. بھائی نبی جب نہ اس کو ڈانٹ رہے ہیں نہ اسے کچھ کہہ رہے ہیں, ہوگا کچھ ہمیں نہیں پتا. اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ نبی سے سوال پوچھا, یا محمد اخبرنی عن الاسلام, آپ مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا, الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں, مگر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ نبی کی مجلس میں پوچھ لیں. بھئی چپ کر کے دیکھتے رہو کیا ہو رہا ہے. ہم ہوتے 20 دفعہ ہم درمیان میں پہلے اس کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالتے ہیں, تو ہے کون, کس سے پوچھ کے آیا ہے, اور تو پہلے بتا, تو تیرے کپڑوں پہ نہ کوئی اثر ہے, جن تو نہیں ہے کہیں. بھائی دیکھ رہے ہیں کہ جب نبی کچھ نہیں کہہ رہے تو سب سے زیادہ اعتراض کس کو ہونا چاہیے تھا, نبی کو. تو نبی ہم سے زیادہ جانتے ہیں, تو جب وہ خاموش ہے تو ہم بھی کیا کریں, چپ کر کے بیٹھے رہے, آرام سے خاموشی سے بیٹھے رہے. اور پھر کتنا عجیب منظر کہ گھٹنے نبی کے گھٹنوں مبارک کے ساتھ ملا کے پوچھ رہے ہیں کہ اخبرنی عن الاسلام, آپ بتاؤ مجھے اسلام کیا ہے. تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. رمضان زکوٰۃ دو, رمضان کے روز نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, رمضان کے روزے, اور استطاعت ہے تو حج کرو. فرماتے ہیں اس نے کہا صدقتا, اے محمد آپ نے سچ کہا. حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں اور عجیب ہوئی, فعجبنا یسألہ ویصدقہ. بھائی سوال بھی پوچھ رہا ہے اور خود ہی کہہ رہا ہے سچ کہا. کوئی یہ تو امتحان لینے کے لیے آیا ہے, اور امتحان کس کا ہو رہا ہے معاذ اللہ, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. بھائی جو سوال پوچھتا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے جواب بالکل صحیح دیا ہے, اس کا مطلب آپ کو تو پہلے سے پتا تھا, تو پوچھ کیوں رہے ہم سے. لیکن کسی صحابی میں یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ نبی کے محفل میں سوال پوچھیں کہ یا رسول اللہ جب یہ پوچھا کیوں اس نے, یہ تو معاذ اللہ آپ کا امتحان لینے آیا گویا. پھر اس نے پوچھا, جبریل, وہ بعد میں پتہ چلا وہ فرشتے جبریل علیہ السلام تھے. پھر پوچھا کہ مل ایمان کیا ہے, مل ایمان. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ اللہ پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, اس کے فرشتوں پر, آخرت کے دن پر, تقدیر پر ایمان لایا جائے. صدقتا, سچ کہا. پھر انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو, کیونکہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. صدقتا, اس نے کہا بالکل سچ کہا. متی الساعہ, قیامت کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لا ادری, مجھے نہیں پتا, کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ جیسے مجھے نہیں پتا سامنے والے کو بھی نہیں پتا. سمجھ رہے ہو, یہ کسی کو بھی نہیں پتا. تو یہاں آپ نے جواب میں یہ نہیں کہا مجھے معلوم نہیں ہے, بلکہ آپ نے بتا دیا کہ جیسے تمہیں معلوم نہیں ہے, یہاں تم صدقتا نہیں کہہ سکتے, جیسے مجھے معلوم نہیں ہے تمہیں بھی. اس لیے آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا باعلم من السائل. عربی بڑی خاندانی زبان ہے, خدا کی قسم. عربی جو ہے نا بڑی پیاری زبان ہے, کسی کو صحیح آتی ہو تو عربی کی بلاغت کا عربی میں ہی مزہ ہے.
مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. قرآن کی بعض آیتیں ایسی وجد والی ہیں نا کہ مزہ آتا ہے ان کو پڑھنے میں. جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا نا قلنا لا تخف انک انت الاعلی, اس کا اردو میں ترجمہ نہیں بنتا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر تھے نا تو جادوگروں نے ہزاروں لاٹھیاں پھینکی, سانپ بن کے حضرت موسیٰ کی طرف دوڑنے لگیں. قرآن کہہ رہے فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ, موسیٰ نے دل میں کیا محسوس کیا؟ خوف. دیکھو قرآن کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ موسیٰ گھبرانے لگے, کیونکہ اگر گھبرانے لگتے نا دشمن پہ روب ختم ہو جاتا, دشمن کہتا ہار گئے. قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہے ہیں. موسیٰ نے گویا اپنے ظاہر پہ کنٹرول کیا ہوا تھا, سمجھ رہے, ظاہر پہ کیا کیا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنٹرول کے مجھے بالکل گھبراہٹ نہیں ہے, لیکن قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہا ہے. دل میں کیا تھا؟ خوف. یہ بلاغت ہے. فاوجس فی نفسہ خاف موسیٰ نہیں ہے موسیٰ خوف زدہ ہو گئے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا فلاں خوف زدہ ہو گیا, تو اس سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ یعنی دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کیا ہو گیا, اس خوف کے آثار دل سے کہاں آئے؟ جسم پہ. حضرت موسیٰ نے اپنے اوپر کنٹرول کیا کہ یہ اتنا بڑا مقابلہ ہو رہا ہے اسلام اور کفر کا, ایمان اور کفر کا, کہ اگر میں گھبرانے لگا نا ان کے سامنے تو یہ ان سے ان کا morال کیا ہو جائے گا؟ بلند. تو قرآن کہہ رہا ہے اوپر سے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ, لیکن دل کی کیفیت کون جانتا ہے؟ اللہ. فاوجس فی نفسہ, قرآن کہہ رہا ہے دل کے اندر موسیٰ کو خوف محسوس ہوا. قلنا, ہم نے کہا, ہم نے کیا کہا؟ دل کے اندر وحی کی اللہ نے بھی. دل گھبرا رہا ہے تو دل میں وحی کی, لا تخف, اے موسیٰ خوف مت کر, انک انت الاعلی, آج کے دن تو ہی غالب ہوگا. یہ نہیں کہا انک الاعلی, نا 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 نا, انک الاعلی نہیں کہ تو غالب ہوگا. انکا, دیکھو ان کا معنی بھی وہی ہے جو ان کا انتا ہے. کا مطلب بھی تو, انتا کا معنی بھی تو. تو جب ایک دفعہ کا کہہ دیا تو دوبارہ انتا کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ابے چھوڑو یار, رہنے تو, تم لوگ کو بہت مشکل ہے بات سمجھانا. جو مجھے مزہ آ رہا ہے نا اس آیت میں وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا انک الاعلی کہ تو کیا ہو جائے گا, تو ہی برتر ہوگا, تو ہی غالب ہوگا. انکا انتا, یہ تاکید کے لیے, اے موسیٰ تو, صرف تو, ٹھیک ہے نا, اکیلا. الاعلی, اور اعلی بھی نہیں ہے. اصولی طور پر خبر پر الف لام داخل نہیں ہوتا. گرامر کے لحاظ سے اصولی طور پر انکا انتا اعلی ہونا چاہیے, یا انکا, سوری انتا نہیں, انکا اعلی. مبتدا معرفہ ہوتا ہے, خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ. سمجھتے نہیں ہو بات کو, جب پڑھو گے نہیں رات کو تو سمجھو گے نہیں بات کو. انکا اعلی ہونا چاہیے, اے موسیٰ تو غالب آ جائے گا, یہ مطلب ہوگا سیدھا سیدھا ترجمہ اس. اللہ نے اعلی پہ الف لام لگا دیا. الف لام جب لگتا ہے نا کسی, تو وہ کسی اسپیسیفک چیز کو کہتے ہیں. جیسے کتاب کا مطلب کوئی بھی کتاب, الکتاب کا مطلب کوئی اسپیسیفک, کوئی خاص کتاب. آپ جب کہتے ہیں بندہ آیا ہے, بچے گھر میں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں پنجاب میں بندہ آیا ہے, کراچی میں کہتے ہیں آدمی آیا ہے کوئی. یہ بندہ کا لفظ پنجاب سے امپورٹ ہوا ہے. کراچی میں لوگ کہتے تھے کوئی انسان آیا ہے, کوئی آدمی آیا ہے, تو پنجاب میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ بندہ آیا ہے. اچھا شگون کے انسان کا بچہ بن جائے, وہ بندہ بن جائے, ٹھیک ہے نا. تو ہم جب کہتے ہیں کوئی بندہ آیا ہے, یہ ایک بندہ آیا ہے, تو وہ ان نون ہوتا ہے. اکثر ابو کو بتا رہے ہوتے ہیں ابو ایک انکل آئے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی ہے. لیکن اگر ایسا بندہ آیا ہو جس کا آپ کو پتا ہو, یعنی پہلے آ چکا ہو اور آپ اس کے انتظار کر رہے ہو, وہ اسپیسیفک وہ بندہ آ چکا ہو, تو عربی میں کہیں گے البندہ. بندہ عربی کا لفظ نہیں, لیکن میں سمجھانے کے لیے, جا رجل یو سڑے راغلے, یو سڑے کہیں گے نا, یو سڑے راغلے, موقع دے کے بھاگ لے. ایک بندہ آیا ہے, جا الرجل, تو اس کا مطلب وہ ایک مخصوص بندہ ہے جس کا پہلے سے آپ کی کھوپڑی میں تصور ہے.
تو قرآن کہہ رہا ہے انکا انت الاعلی. الاعلی کا مطلب کہ جب مقابلہ ہو رہا ہے نا تو جو شخص برتر آنے والا ہے لوگوں کے ذہن میں گویا کہ اس کا ایک تصور ہے کہ ایک نہ ایک جیتے گا, تو وہ جو جیتنے والا مخصوص شخص ہے آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے وہ, اور صرف آپ ہی ہو. الاعلی کون ہے آج؟ الاعلی, اعلی نہیں بلکہ الاعلی کون ہے؟ پورا ترجمہ ہو نہیں سکتا اس کا. وہ کون ہے؟ اے موسیٰ صرف اور صرف تو ہی ہے. تو لا تخف, تجھے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے.